صفیہ کا 8واں سال ختم اور 9واں سال شروع ہونے والا تھا۔ کل اس کی سالگرہ تھی۔ اس کے لیے فراک سلوانے اجی جعفر بابا کے پاس آئی تھیں، لیکن سارا گاؤں ملن ہلی کا جیسے دادی کو ایسی بزرگ مانتا تھا جو ہر بوڑھے بچے، عورت و مرد کی ایسی خیر خواہ ویل وشر ہیں جس کی برابری گاؤں بھر میں کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ گاؤں اجی یعنی دادی کا مائکہ تھا، جو کہ درگاہ میر شاہ علی کے انتظامات کی نگرانی کرتا تھا۔ اجی کے لیے جعفر بابا ہوں یا قاسم بھی، سبھی ان کے خاندان تھے، ان کے غمخوار تھے، خیر خواہ تھے۔ ان کو کسی بات میں کیا حقیقتیں ہیں وہ بھی جانتے تھے۔ اس لیے جب اجی نے جعفر بابا کے سامنے فراک سلوانے کپڑا دیا تو ایسے لگا جیسے ان کی مشین چلتی ہی نہیں ہو۔ دراصل جعفر بابا کو پتہ تھا کہ اجی نے 8 سال کی پوتی کو تو گود میں اٹھا رکھا ہے، مگر جس بہو کو وہ 11 سال میں بیاہ لائیں اس سے وہ ایسی چڑیا بنا رکھی ہیں جس کے سامنے آزادی کے سارے راستے کھلے ہیں، مگر وہ اتنی کمزور ہے کہ پنجرہ چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اس کی پوتی صفیہ اجی کی دیوانی خلاف فطرت جانے کیسے اور کیوں اپنی ماں کی کوئی بات سننے تیار نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتی وہ ہٹلر ہیں جو اس کی خوشی سے خوش نہیں ہوتی، بس احکام لگاتی رہتی ہیں، اٹھو نہانے جاؤ، اٹھو یہ کھا لو۔ اجی کے پاس جتنا دلار تھا امی کے پاس تو جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ جب چھوٹی سی تھی میزل سے اس کی بھرا گئی آنکھیں دیکھ ابا اس کے پاس بیٹھے روتے رہتے تھے تو امی بے تحاشا ہنسا کرتیں۔ جب صفیہ ٹھیک ہو گئی تو ابا جان نے امی سے پوچھا کہ وہ کیوں اتنا ہنستی تھیں، تو وہ کہنے لگیں کہ آپ کی عمر کے مرد بھی کیا یوں روتے ہیں؟ ابا جان نے اس واقعے کا ذکر کر کے کہا، میرا ٹارچر کوئی نہیں سمجھ سکتا، کبھی بھی اتنی کم عمر لڑکی سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ صفیہ بھی ان باتوں کو کبھی کبھی سن تو رہی تھی، لیکن وہ یہی سمجھتی رہی کہ امی مجھ پر بیماری میں بھی مہربان نہ ہوئیں تو پھر یہ میری مہربان کیسے ہو سکتی ہیں۔ یہ تیر صفیہ کے دل پر چل چکا تھا، اس لیے وہ اپنی فراک جو ابا جان نے امی کی فرمائش پر لائی تھی ٹھکرا کر جعفر بابا کے پاس اجی کے ساتھ چلی آئی۔ کچھ وقت لگے گا یہ سوچ کر اجی نے جب سوسی سلک نکالا تو جعفر بابا نے بڑی فلسفیانہ باتیں کیں۔ اجی سے پوچھا، تم جانے تیار نہیں ہو کیا؟ اجی نے کہا، جب بلاوا آئے گا تو کون رک سکا ہے؟ جعفر بابا نے کہا، نہیں، تم راستے سے بھاگ گئی ہو، تم نے پنجرے میں موٹی چڑیا قید کر رکھی ہے۔ جعفر کی باتوں کا جواب دیے بغیر اجی نے کپڑا حوالے کیا اور صفیہ کے لاکھ پوچھنے پر کہ اس کا کیا مطلب اجی نے صرف یہ کہا کہ بس دل صاف ہونا چاہیے، بس۔ وہ بیڑی بنانے والی قاسم بی کے پاس گئیں اور قاسم بی نے جب بیڑی جلائی تو اجی نے بھی جلائی، دونوں نے بیڑی پینی شروع کی۔ صفیہ یہ دیکھ کر تالیاں بجانے لگی، اوہو، عورتیں بیڑی پی رہی ہیں، میں جا کر ابا جان سے بتاؤں گی۔ قاسم بھی ڈر گئی، اس نے بیڑی بجھا دی، لیکن اجی نے دلیرانہ انداز میں 2 اور کش بھرے اور گھر کی طرف چل دیں۔ سالگرہ والے دن امی کی بات پھر سے صفیہ نے نہ مانی، نہ نہانے گئی، نہ اوولٹین پی، جسے لے کر وہ سارا گھر پھرتی رہیں اس کے پیچھے، جبکہ اجی نے اس کی ناپسندیدہ مچھلی کو بھی آہستہ آہستہ یہ کہہ کر کھلا دیا کہ تم نہ کھاؤ گی تو اپنی اماں جیسی ہو جاؤ گی۔ اس پر صفیہ نے کہا، تھو۔ پھر اجی نے کہا، کھا لو ورنہ وہ ہٹلر تمہیں اٹھا لے جائے گی، تو اس نے کھا لیا۔ اب پھر جعفر بابا کے پاس گئے تو فراق کے نام پر جانے کیا چیز تھی، کسی لباس کی کوئی خاصیت ہی نہیں تھی، بس ایک جیب بہترین لگائی تھی۔ صفیہ نے سوچا، امی اس کو دیکھ کر بہت غصہ ہوں گی، چلو پہن لیتی ہوں۔ وہ پہن کر جس کے سامنے گئی، کسی نے کچھ نہ کہا۔ وہ اس کی سالگرہ کا دن تھا۔ امی نے بہترین پھولوں والی فراک پہنانے کی کوشش کی، لیکن صفیہ نے سامنے سے ہٹا دیا۔ وہ موقع پا کر گھر سے نکل کر چکپا کے گھر یعنی چاچا کے گھر داخل ہوئی، جہاں سارے بچے پیڑ کی شاخوں پر بیٹھے نیچے پیر جھلا رہے تھے۔ وہ بھی وہاں پہنچی۔